آج کی حدیث ذہن نشین فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطل الغنی ظلم، 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 مطل میم طا لام، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم۔ مالدار آدمی کا تاخیر کرنا ظلم ہے، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، تاخیر کرنا ظلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ ایک آدمی صاحب حیثیت ہے، اس نے کسی سے قرض لیا، یا جب قرض لیا تھا اس وقت نادار تھا، فقیر تھا، ضرورت مند تھا، اس نے لے لیا۔ اب اللہ پاک نے اسے وسعت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، یہ نہیں دے رہا، معاملے کو مؤخر کر رہا، ٹال مٹول کر رہا، نہیں دے رہا، تاخیر کر رہا۔ فرمایا کہ اس کا ایسا عمل یہ ظالمانہ عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مالداروں کو اس بات کی خوب تاکید کی کہ اگر آپ سے ضرورت مند آدمی کوئی قرضہ مانگے تو آپ قرض فراہم کر دیا کرو، دے دیا کرو، اس پر آپ کو اجر ملے گا، اور یہاں تک بتایا کہ آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جس طرح سے آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو آپ کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اگر آپ 1 روپیہ قرض دیں گے تو آپ کو 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ ایک ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے مانگا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ ایک ضرورت مند ہے، اس نے آپ سے قرض کا مطالبہ کیا، آپ جانتے ہیں اچھا آدمی ہے، دے دے گا، آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ دونوں ضرورتوں کا پورا کرنا برابر ہے۔ پہلے والے نے سوال کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے دو، آپ نے ضرورت پوری کی۔ اس نے یہ کہا مجھے قرض دے دو میں واپس لوٹاؤں گا، یہ بھی آپ نے ضرورت پوری کی ہے، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ اجر ہے، یہ صدقہ ہے۔ دوسری جانب آپ علیہ السلام نے قرض لینے والوں کو یہ تاکید کی ہے کہ تم نے فوراً واپس کرنا ہے، جب آپ کے پاس اسباب مہیا ہو جائیں تو آپ واپس کر دیں، آپ فوری واپس کر دیں، تاخیر نہ کریں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جنازے لائے گئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا ان پر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا جی قرض ہے۔ آپ نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے انکار فرما دیا جنازہ پڑھنے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کا مال دبائے رکھنا بڑا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی کا یہ ٹال مٹول کرنا یہ ظالمانہ عمل ہے، اس نے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ کسی کا 1 روپیہ بھی ہمارے پاس نہ آ جائے، کسی کا ذرہ برابر مال ہمارے مال کے اندر نہ مل جائے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں ایک صاف شفاف بالٹی دودھ کی اگر رکھی ہوئی ہو اور اس میں آپ کو کسی نے بتا دیا کہ اس میں ایک چھوٹے بچے نے آ کے پیشاب کے چند قطرے ڈال دیے ہیں، شراب کے قطرے ڈال دیے ہیں، کوئی اس میں بو بھی نہیں آ رہی ہے اور کوئی اس میں رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے، آپ یقین جانیے آپ چھوڑ دیں گے، آپ نہیں پیئیں گے کہ نہیں بھائی شبہ ہو گیا ہے کہ شاید اس میں واقعتاً ایسا ہوا ہو۔ میرے عزیز دوستو، وہ چند قطرات نجاست کے اس دودھ کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے حلال اور طیب اور پاکیزہ مال میں 1 روپیہ بھی حرام کا آ جاتا ہے تو اس حلال مال کو بھی برباد کر دے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے حلال اور طیب اور پاکیزہ مالوں کے اندر حرام کا مال نہ ملے۔ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر دبا لیا تو یہ ناجائز مل گیا، حرام مال حلال کے اندر مل گیا۔ ارشاد فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسروں کے مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ یہی ہے ناحق طریقے سے مال کا کھانا، بغیر اجازت کے کسی کے مال کو استعمال کر لیا، قبضہ کر لیا، اور جناب ضرورت مند ہے وہ اس وقت اسے دے نہیں رہے اور قرضہ دینا ہے لوٹا نہیں رہے، تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم۔ مالدار انسان کا تاخیر کرنا، ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔